او یا کصیبن جیسے زوردار بارش من السماء آسمان سے فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ورعد اور گرج وبرق اور بجلی ہے یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے حذر بچنے کے لیے الموت موت سے واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. او یا کا مانند سیب زوردار بارش. سیب کس کو کہتے ہیں؟ زوردار بارش کو. صاد واو با اس کا روٹ ہے. سیب بارش زور کی بارش. یہ حرف علت کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. انگریزی میں کتنے واولز ہیں؟ 5. ان کے ہونے سے کچھ تبدیلی آتی ہے اگر یہ شروع میں آ رہے ہو لفظ کے. ایک ہی بجائے این لکھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا ایسا. اسی طرح عربی میں بھی 3 حروف علت ہیں, 3 واولز ہیں, 3. اور وہ کیا ہے؟ واو الف یا. علت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بھی کبھی علت کا کہا, علیل. علیل بیمار کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ہم کہتے ہیں نا ہائے, تو وہ کہتے تھے وائے. ٹھیک ہے, چونکہ وائے کا لفظ بیماری میں استعمال ہوتا تو ان حروف کو بھی حروف علت کہنے لگے. اور ویسے بھی جب یہ کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو اپنی شیپ بدل دیتے ہیں. کبھی واو کی جگہ یا آ جاتی ہے, کبھی یا کی جگہ واو آ جاتی ہے, کبھی الف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے, کبھی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے. لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں, یعنی اس کو اپنی اصلی حالت پہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک, تو جہاں بھی کسی مادے میں کسی روٹ میں واو الف یا تینوں میں سے کوئی آئے گا تو وہاں آپ کو روٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. نظر کیا آ رہا ہے؟ صاد یا با, لیکن اس کے اصل صاد یا با نہیں ہے, اصل صاد واو با ہے. ٹھیک ہے, صاد واو با اس کی اصل ہے, لیکن واو یا میں تبدیل ہو گئی. کیوں ہو گئی یہ ایک الگ لمبی کہانی ہے, اس کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں. صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ صاد واو بات, کیونکہ آپ کو جب ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوگی تو اس وقت روٹس کا فائدہ ہوگا. من السماء آسمان سے. سما کہتے ہیں بلند چیز کو. سین میم واو اس کا روٹ ہے. اب آپ پھر اگین دیکھ رہے ہیں, بظاہر الف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ واو. سمو, سمو کہتے ہیں بلندی کو, اونچی چیز کو. ویسے تو آسمان ترجمہ ہوتا ہے سما کا, لیکن یہاں بلندی مراد ہے, اوپر سے. من السماء آسمان سے لفظی ترجمہ ہے, لیکن مراد کیا ہے؟ بلندی. فی ہی اس میں, کس میں؟ بارش میں. ہی سے مراد بارش ہے. اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں بارش میں؟ بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا, کیونکہ رات میں زیادہ ایسا ہوتا ہے. اور بارش کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے. جب بارش پڑ رہی ہوتی تو اس وقت نظر نہیں آتا ہوتا. کبھی آپ گاڑی چلائے ہو بارش میں, تیز بارش میں, آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا, وہ اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. بارش کا اندھیرا, بادل کا اندھیرا, اور پھر رات کا اندھیرا. فیہ ظلمات ورعد اور کڑک. کڑک وہ آواز ہوتی ہے جو بادل گرجنے سے آپ کو سنائی دیتی. بادل گرجنے سے جو آواز سنائی دیتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ رعد. وبرق اور بجلی. جب بادل کڑکنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ چمک, بجلی, روشنی. تو برق اس روشنی کے لیے ہے جو بادل گرجنے سے پہلے چمکتی ہے, نظر آتی. کوئی سین یاد کریں, کبھی آپ نے اچانک آسمان پہ لائٹنگ دیکھی اور اس کے بعد زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی ہو,
یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں. روٹ کیا ہے؟ جیم اینڈ لام اور واو نون جمع کی علامت اور یا جی مذکر غائب کی علامت. وہ ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. جعل کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. اصابعہم، اصابع اصبع کی جمع ہے. ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں. اصبع جو ہوتا ہے اس پور کو کہتے ہیں، اس حصے کو. یہ جو پور ہے نا اوپر والا جس کے پیچھے ناخن ہے یہ اصبع ہوتا ہے. اور یہ جو پوری ہوتی ہے نا اس کو انامل کہتے ہیں. انامل یہ حصہ اصبع کہلاتا ہے. ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیاں یعنی آگے والے پور. فی میں آذان اذن کی جمع ہے. اذن اپنے اذن میں، کان میں، کانوں میں جمع ہے. یہ سم بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سنگولر آتا ہے، جبکہ اذن بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ کیسے آتا ہے؟ پلورل آتا ہے. اپنے کانوں میں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ انگلی کی جو ٹپ ہوتی ہے اوپر کی، اس کی لینتھ عام طور پر 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، نارمل یعنی ایوریج. اور کان کا جو ایئر کنال ہے اس کا بھی سائز تقریباً یہی ہوتا ہے. تو جیسے ایک بوٹل ہوتی ہے نا، تو بوٹل کے اوپر جو کاک دیتے ہیں، کاک، تو اس کا جو سائز ہوتا ہے عموماً وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ جو اوپر والا بوٹل کا حصہ ہوتا ہے نا، نیک. تو جب وہ نیک کے اندر کاک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیل ہو جاتا ہے نا، اندر نہیں کوئی چیز جا سکتی، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتی. تو یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں اس طرح ڈال لیتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سنائی نہیں. اب ذرا ڈالیے اور میں بولتی ہوں، کیا کہا میں نے؟ آواز نہیں جاتی. یہی حصہ انسان کے کان کا سننے میں مددگار ہے، اور اگر یہ سیل یا بلاک ہو جائے تو آواز پوری طرح اندر نہیں جاتی، سننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے. اگرچہ صرف یہ حصہ نہیں سنتا، کان کا بہت بڑا حصہ اندر ہے. یہ تو بس اتنی سی جگہ ہے باہر جو اپروچیبل ہے، باقی تو میکینزم اندر ہے سارا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حصہ اصل میں سننے کے لیے اور آوازوں کا تعین کرنے اور ایک طرح سے اینٹینا کا کام کر رہا ہے. یہ کان اور وہ اندر لے جانے کی اس رینج کو سلیکٹ کرتا ہے، یہ حصہ جس پر ہم کو آواز سننی ہوتی ہے. تو اگر یہ حصہ بند ہو تو جو ایمپلیفائر ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا. اگر یہ زیادہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو تو بھی انسان کی سماعت متاثر ہوتی. تو جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اب تو انگلیوں کی جگہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، پلگز. آج کل تو اتنا سین عام ہے بچوں میں کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو. ہر بچے کے لیے آئی پاڈ اور پلگ، اور آپ ان سے کریں باتیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چھپا کے بیٹھے ہوئے. بال لمبے کر لیں اور ان کو اندر سے ڈال لیں. کسی جگہ فیملی اکٹھی بیٹھی ہو، خواہ کار میں، آپ جو مرضی باتیں کریں، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی ہی دنیا میں کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہیں. پھر آپ کا اور ان کا کوئی گیپ ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا نہیں؟ بچے آپ کے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، آپ ہی کی بات نہیں سمجھ آتی کیونکہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے. کانوں میں پلگ ہے اور دل میں جا کے آ رہا ہے کان کے ذریعے. سوچئے کتنا جنگ، کھانے میں بھی جنگ، کانوں سے بھی جنگ، آنکھوں سے بھی جنگ. ہدایت کی بات کہاں سے اثر کرے گی؟ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کیوں چلی گئی تھی ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا؟ کیونکہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھنا تھا، ایک نئی امت کو وجود میں آنا تھا.
آپ بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی مال میں لے کے جائیں، اور اب تو ظالم مائیں خود ہی ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، بند کیا باندھا اور بٹھا دیا کہیں، دیکھتے رہو. اور جب بچے بچپن سے وہ سب دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، دل، معصوم دل بڑے ہونے سے پہلے ہی پلوٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اتنا جنک بھر چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ سے نہ آنکھیں ملاتے، نہ آپ کی بات سمجھتے، وہ حیوان کے حیوان کسی اور ہی دنیا میں پلتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہے، فیملی ٹائز بھی مضبوط نہیں رہتی، والدین اور اولاد کے درمیان بھی محبت کے رشتے کمزور ہو گئے، دین، ایمان، اخلاق، وہ سب کچھ اثر پڑتا ہی نہیں، اثر چڑھتا ہی نہیں کچھ. آپ کا خون، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کے بچے آپ کے نہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ کچھ وقت ان کا ضرور ایسے ماحول میں گزرے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آؤٹ ہوں. ان کو کمپنی چاہیے، ان کو ماحول چاہیے، ان کو انوائرمنٹ چاہیے، اور وہ دینا آپ کا کام ہے. ہم ان کو اسکول پہنچانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے ہر تکلیف کرتے ہیں، لیکن کسی ایسے ماحول کے لیے عام طور پر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں. بہرحال یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے، کڑاکوں کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی. جی ہاں، تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے. واٹ از دا میننگ آف صاعقہ؟ تھنڈر کلیپ. من الصواعق حذر الموت، حذر بچنا، ڈرنا، الموت موت سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ واللہ، اور اللہ، محیط، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. ہا واو تا روٹ ہے. اب پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا، یا اصل میں واو تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر، حرف علت ہے. تو محیط گھیرنے والا ہے. بالکافرین، کافروں کو. یہاں با جو ہے زائد ہے، کس کے لیے آئی ہے، کیوں زائد آئی ہے؟ تاکید کے لیے. محیط بالکافرین، کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. اور کافر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ڈھانپنا اور انکار کرنا. اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. او کسیبن، منافقین کے ایک اور گروہ کی مثال ہے. او یا کسیبن، ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے. ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے زوردار بارش ہو. سیب کہتے ہیں رین سٹارم کو. کیا ہوتا ہے؟ رین سٹارم. ایک ہوتی ہے نا عام بارش برستی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ایک ہوتی ہے زوردار بارش اوپر سے نیچے. من السماء، آسمان سے. بادل آسمان ہی کی طرف ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اوپر سکائے ہے کہیں، مطلب اونچی چیز، یعنی بادلوں سے جو بارش برستی. اور یہاں اشارہ ہے وحی الہی کی طرف، قرآن مجید کی طرف، کہ قرآنی احکامات نازل ہو رہے ہیں. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس میں وعید بھی ہے، وعدے بھی ہیں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں اور ہوپ بھی ہے. منافقین کا حال کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، قرآنی احکامات کو سن کر یہ کیا کرتے ہیں؟ غور کرنے کی بجائے، توجہ سے سننے کی بجائے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں. من السواء کی، کیوں انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں؟ کڑاکوں کے ڈر سے. اور یہ کڑاکے کیا ہیں؟
ایسی آیات جن میں ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا تھا، ان کی منافقت کھولی جا رہی تھی، یعنی سخت احکامات. حذر الموت، موت کے ڈر سے، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ ہر بات کو یہ اپنے خلاف سمجھتے تھے. قرآن پاک میں آتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ کو، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے اوپر سمجھتے کہ ہماری شامت آئی. کہتے نا چور کی داڑھی میں تنکا. جو چور ہوتا ہے، جس کے دل میں خرابی ہوتی ہے، جو بدنیت انسان ہوتا ہے، یا جس نے کوئی خرابی کی بھی ہوتی ہے، وہ ہر آہٹ سے گھبرا اٹھتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اور آپ اچانک اس کے پاس چلے جائیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو یہ نہ بھی پتا ہو کہ اس نے کیا کیا، گھبرا اٹھتا نا. تو چونکہ ان کا دل چور تھا نا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل کے منافق تھے، لہذا جب بھی کوئی ایسی بات سنتے تو ان کو فوراً ڈر لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں آئی شامت. اسلام کے احکامات کو اپنے لیے موت سمجھتے تھے. اللہ کے احکامات میں زندگی کے بجائے انہیں اپنے لیے موت نظر آتی. حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کافرین کا لفظ آیا ہے جبکہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے. منافقین دراصل اسلام کی نسبت کفر کے قریب ہوتے ہیں، یعنی منافقین بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار کی ہی کیٹیگری میں شامل ہیں. کیونکہ کون سا ایمان معتبر ہے؟ جو زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو. اگر کوئی شخص صرف زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، دل اس کا مومن نہیں، دل سے نہیں مانتا، دل میں شک ہے، شبہ ہے، انکار ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر شادی کر لے، دنیا میں وہ مسلمانوں کے طور طریقے بظاہر اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن پر شک ہے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں اس کا پکا، تو کل قیامت کو اسے اہل ایمان میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. کہاں شامل کیا جائے گا؟ کفار میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں. وہ تو دنیا میں صرف اپنی ظاہریت کی بنا پر یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتا رہا. یہی تو اصل ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا ہمارے لباس مسلمانوں جیسے ہیں، یا ہم مسلمانوں جیسی کوئی بولی بولتے ہیں. اصل جس چیز کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دل کی حالت، اندر کیسا یقین ہے. کیونکہ اگر دل کے اندر پاکیزگی ہے تو وہ پاکیزگی گفتگو میں بھی آئے گی، وہ پاکیزگی عمل میں بھی آئے گی. بہت سے لوگ ظاہری طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ چہرے پر ایک زائد بال نہ ہو، کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کپڑے بالکل صاف ستھرے اور ایک بل نہ ہو، ان میں بہت خوبصورت ہو، کہیں سے کھلے نہ ہو، ڈھیلے نہ ہو، فٹ کٹ ٹو سائز ہو. اپنی ظاہری حالت کا کتنا فکر کرتے ہیں، بار بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی شکل و صورت اور ایسی صفائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان راسخ نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے مال، وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ صورت اس نے خود بنائی ہے اور مال اس نے خود تقسیم کیا جس کو جتنا چاہے دے. وہ کیا دیکھتا ہے؟
وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور کیا دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دل کی. اور دل میں کون جھانک سکتا ہے؟ انسان خود ہی جھانک سکتا ہے. آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے، میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتی. عام طور پر ہمیں فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگوں کی نظر میں سرٹیفائیڈ ہوں. اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں کو یقین دہانی کراتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے. آپ بلیو می، ہم کتنی دفعہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ بلیو می، میں نے بہت ہی صدقہ کیا ہے. بلیو می، سارے دعائیں پڑھ چکی ہوں. آپ یقین کریں کہ میں نے ایسا اور ایسا کر لیا ہے. لیکن ہمیں آخر لوگوں کے یقین کی اتنی کیوں فکر ہے کہ لوگ ہی ہم پر یقین کر لیں؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے سچے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں. تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتا ہوتا. یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے. منافقت میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پتا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا کہ ہم میں کوئی غلطی ہے. منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. ایک دعا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کمی کہاں ہے. تو ضرورت کس چیز کی؟ ہم سب کو اپنی کمیاں دیکھنے کی. ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں. او کصیب من السماء، یا پھر کیا تھا؟ آسمان سے زور کی بارش، وہی لگاتار آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک سورت اتر رہی ہے. فی ظلمات و رعد و برق. لیکن قرآن پاک میں ساری آیتیں پیار کی نہیں ہے، اس میں ڈانٹ بھی ہے بڑی زبردست، اس میں جہنم کی بات بھی ہے، اس میں سخت باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہوپ بھی ہے. جہاں جہنم کی آیت آتی ہے وہاں ساتھ جنت کی بات بھی آتی. اب یہ کیا کرتے ہیں جب ایسی آیتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں مت ڈراؤ. کہتے ہیں نا لوگ، تمہارا تو کام ہی ڈرانا ہے، ہر وقت جہنم کی باتیں کرتے ہو. بھئی اللہ نے رسول کو نذیر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا. اللہ نے فرمایا ڈراؤ. قم فانذر، دوسری سورت المدثر، اٹھو ڈراؤ. اور آپ کہتے ہیں ہمیں نہ ڈراؤ. کیسے نہ ڈرائیں؟ کیسے نہ ڈرائیں؟ ڈرنے والی بات ہے، ڈرو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ کیا کرتے؟ کان بند کر لیتے. اب امی شروع ہو گئی ڈانٹ ڈپٹ، چلو بھاگو. حذر الموت، دین کی بات ان کو کیسے لگتی ہے؟ موت، کہ جیسے موت ہے، مصیبت ہے. واللہ محیط بالکافرین. ہم کتنا بھی دین سے بھاگیں، کتنا بھی قرآن سے بھاگیں، کتنا بھی ان آیتوں سے بھاگیں، بتائیے کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ کوئی ہے ایسا جزیرہ آئی لینڈ کہ جس میں ہم بھاگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑ سکے گا؟ کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کی، واپسی اسی کی طرف ہے. لہذا کسی بھی چیز کے خطرے سے بلی کو دیکھ کے اگر کبوتر آنکھیں بند کرے تو بلی نہیں پکڑے گی اس کو. شتر مرغ ریت میں سر دے تو کیا وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. ہم اگر دین سے بھاگے بھاگے بھاگے، ہم نہیں پڑھنا چاہتے قرآن، ہم نہیں جاننا چاہتے، ہم نہیں دین کی طرف آنا چاہتے، اور دنیا کے مسئلے مسائل بیچ میں لے کے اٹھے تو کیا خیال ہے کہ اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وی کانٹ افورڈ. کدھر جائیں گے؟ موت تو آگے کھڑی ہے. جدھر کو بھی بھاگے آگے ہے خطرہ. وہ خطروں سے بھاگتے، خطرے آگے ہیں، یہی تو ان کو شعور نہیں. کوئی اسلام میں آنے کا فائدہ نظر آتا ہے؟
یا کوئی آسان حکم لگتا ہے تو وہ چل بھی پڑتے ہیں، کچھ عمل بھی کر لیتے ہیں، یعنی متذبذب ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فی. کان تو ان کے بھی بند ہیں لیکن آنکھیں کچھ کچھ دیکھتی ہیں، یعنی انہوں نے انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں کانوں میں لیکن آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں. ذرا سی کوئی اسلام کو کامیابی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آگے چل پڑتے ہیں. اور جب اندھیرا آتا ہے، سخت مشکل آتی ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے ان سے مہلت چھینی نہیں. ابھی اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں سب لے جاتا، لیکن ان کے پاس پلٹنے کا وقت ابھی بھی ہے. اگر یہ تھوڑا ایمان کا ثبوت دیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو شاید یہ ہدایت کی طرف آ بھی جائیں. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ لا یبصرون اور لا یرجعون، یہ نہیں ہے، بلکہ لو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم. اللہ نے ان کے کان اور آنکھیں لی نہیں، اوپر تو کیا تھا؟ ذہب اللہ بنورہم، ان کا نور تو اللہ نے لے لیا. نور سے مراد وہاں ان کی صلاحیت ہے سمجھنے کی، لے لی. یہاں کیا ہے؟ اللہ نے لی نہیں، چاہے تو لے لے لیکن لی نہیں. اگرچہ وہ لے سکتا ہے، کچھ ڈھیل دی ہوئی ہے. کفر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دل سے اور زبان سے، اور دوسرا اعضاء سے. دل اور زبان سے جو کفر ہوتا ہے وہ اعتقادی کفر ہوتا ہے، اور اعضاء سے جو کفر ہے وہ عملی کفر ہے. ٹھیک ہے؟ اعتقادی کفر کفر اکبر کہلاتا ہے، یعنی بڑا کفر، اور عملی کفر کفر اصغر کہلاتا ہے، چھوٹا کفر. وہ جب ہم نے کفر کی بات پڑھی تھی نا، ان الذین کفروا، تو وہ کفر اکبر کی بات پڑھی تھی، جس میں کفر تکذیب تھا، جھٹلانا، کفر کتمان تھا، چھپانا حق کو، کفر تکبر تھا، کفر نفاق. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص ضد کی وجہ سے جھٹلاتا ہے تو وہ تکذیب ہوتی ہے. جان بوجھ کے حق کو چھپائے جیسے اہل کتاب تو یہ کفر کتمان ہوتا ہے. تکبر جیسے ابلیس اور فرعون کا تھا، اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. پھر نفاق، دکھاوے کے لیے اسلام لانا، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ تھے. تو یہاں پر جو کافرین ہیں اس سے مراد پھر کون ہوئے؟ کفر اصغر کا ارتکاب کرنے والے، یعنی عملی انکار کرنے والے. یعنی زبان سے مانتے ہیں، دل سے بھی کچھ کچھ مانتے ہیں، لیکن جو ہی اسلام کا کوئی حکم ان کو مشکل لگتا ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، باقی سب کریں گے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ اس ماحول میں نہیں ہو سکتا، یہ اس معاشرے میں نہیں ہو سکتا، یہ یہاں نہیں ہو سکتا، یہ وہاں نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی انکار کی قسم ہے. جیسے اس میں وہ مثال بھی آتی ہے نا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اس نے کیا کیا؟ تو یہ کون سا کفر ہے؟ پھر عملی کفر ہے، اعتقادی نہیں. اس کو پتا نماز فرض ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن خود نہیں پڑھ رہا، تو یہ عملی کفر کا ارتکاب کیا. تو یہ جو عملی منافق ہیں، یہ مشکل احکام کو سن کر بس یوں لگتا ہے جیسے مرنے لگے، حذر الموت، موت آ گئی ان پر. اسلام اگرچہ بارش کی طرح زمین کے لیے سراسر خیر و بھلائی کا سبب ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر جو چمک ہے اور گرج ہے وہ بھی فائدے کی چیزیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ ہماری جو زمین اگاتی ہے اس کو اگانے میں نائٹروجن چاہیے ہوتی ہے، وہ کس سے بنتی ہے؟ یہ بجلیوں کے چمکنے سے فضا میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی خیر ہے. یہ جو بجلی کا چمکنا بارش کے وقت یا بادلوں کا گڑگڑانا جو ہے، یہ بھی کوئی بیکار کی چیزیں نہیں ہیں. تو دین کے رستے میں اگر کچھ آزمائشیں یا مشکلات آتی ہیں تو وہ بھی ہمارے کسی نہ کسی فائدے کی ہوتی ہیں. جو شخص یہ کہے کہ میں صرف دین پر اس وقت تک چلوں گا جب تک میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے،
اور اگر رکاوٹ آئی تو میں چھوڑ دوں گا. تو ایسا شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو کہے بارش تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے مگر بادل اچھے نہیں لگتے، یا یہ کہ بادلوں کی اندر گڑگڑاہٹ اچھی نہیں لگتی، یا اس کی جو چمک ہے وہ نہیں ہے ٹھیک، ایسے شخص پر بارش کہاں سے پائے گا؟ اس کائنات کا ایک طریقہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اب ایک عورت یہ کہے کہ مجھے اولاد سے تو بہت محبت ہے، مجھے بہت شوق ہے کہ میرے بچے ہوں، لیکن وہ جو ماں بننے کی تکلیفیں ہیں وہنن علی وہنن، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. ماں بن سکتی کوئی ایسی عورت؟ نہیں بن سکتی. اسی طرح کوئی بھی کام آپ یہ کہیں کہ میں بہت شوق رکھتی ہوں کہ ہائیسٹ کوئی ڈگری حاصل کروں، لیکن مجھے پڑھنا بالکل اچھا نہیں لگتا، کیسے ہوگا؟ مجھے آپ داخل کر لیں مگر مجھ سے سبق نہ سنا کریں اور مجھ سے بالکل کسی ڈسپلن کا مطالبہ نہ کریں. کیسے آپ کو آئے گا؟ آپ میں سے وہ بچی یہاں بیٹھے ہوگی، مجھے بھول گئے وہ بچی کون تھی، تو وہ جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کچھ اور کام تو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں شاید کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں کچھ، یا کوئی کورس اور کر رہی ہیں. تو میں نے کہا آپ 2 کورس کیسے کریں گی؟ تو کہنے لگی کہ یہاں کے میں نوٹس لے لوں گی اور اس طرح مکمل کر لوں گی. تو میں نے کہا آپ وہاں کے نوٹس لے لیں اور یہ مکمل کر لیں، یعنی یہاں فل ٹائم آئے اور وہاں سے جو دوسرا کورس جوائن کیا وہاں کے آپ نوٹس لے لیا کریں. کہ لیکن نہیں، وہاں آورز پورے کرنا ضروری ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی آورز پورے کرنا ضروری ہے. دین کے لیے ہم آخر کیوں نہیں سمجھتے کہ آورز پورے کرنا ضروری ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، 2 چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک دنیا اور ایک دین، تو دنیا کی تعلیم میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں آنے دینا چاہتے، اس کی ہر چیز پوری ہونی چاہیے. وہاں ٹائم پر پہنچیں گے، ٹائم پر رجسٹریشن کرائیں گے، ٹائم پر سارے کام مکمل کریں گے. لیکن جہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی فارمیلٹی ہے تو وہ بس داخلہ لے لیں گے جب چاہیں گے، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہمارے. تو یہ تو شاید ہم پر احسان ہے آنا بھی لوگوں کا. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی میں بات کر رہی ہوں، اوور آل اوور دا ورلڈ، جہاں جہاں مجھے مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملا، دین کے لیے نہ کوئی ڈسپلن، نہ کوئی محنت، نہ کوئی قربانی، نہ کوئی وہ محنت جو مطلوب ہے جتنی انہوں نے اپنی دنیا کی تعلیم کے لیے کی یا دنیا کمانے کے لیے کی، اس کی آدھی بھی دینے کو تیار نہیں. الا ماشاءاللہ جو کرتے ہیں پھر وہ ماشاءاللہ آگے بھی بہت نکل جاتے ہیں. لیکن مجموعی رجحان، اکثریت ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا امتحان پڑھے بغیر پاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن آخرت کا امتحان کچھ کیے بغیر ہم پاس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے. یہ کہاں سے ہم نے قرآن میں پڑھا؟ یہ کیوں اتنی تفصیل کے ساتھ اس ساری منافقت کو کھول کھول کے رکھا جا رہا ہے، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھ کے نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ایسی باتیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لکھا تو ہے قرآن میں، لیکن بس اللہ غفور رحیم ہے. جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، جو ہمارے ماحول اور مزاج کو سوٹ نہیں کرتی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس آیت پر تو ہم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ کے دین میں پورے داخل ہو، پورے نہیں اندر آنا چاہتے. اگر آپ گاڑی میں پورے اندر نہ بیٹھیں، ایک قدم باہر ہی رکھا کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کوشش بھی کریں تو باقی لوگ ہمیں کرنے نہیں دیتے، انکریج نہیں کرتے، ڈسکریج کرتے، کیونکہ ماحول نہیں ہے نا باہر. یہ جرت کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کیونکہ ماحول نہیں ہے. بالکل صحیح کہا، میں اگری کرتی ہوں، 100% درست ہے. لیکن ماحول کا مقابلہ کس سے کیا جا سکتا ہے؟ ایمان کی مضبوطی سے، اندر کی طاقت سے. اندر کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ آکسیجن سے. آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کے بغیر آپ کے جسم میں جو فوڈ کا انٹیک ہوتا ہے وہ سارا بھی انرجی میں نہیں بدلتا.
آکسیجن جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو زندہ رکھتی ہے کہ آپ کو سانس آتا رہتا ہے تو ضروری ہے اور آپ کا بلڈ پیوریفائی ہوتا رہتا ہے، نہیں، آپ کے بلڈ کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، آپ کے جسم میں جو غذائیت ہوتی ہے، وہ انرجی میں نہیں بدلتی جب تک کہ آپ کو صحیح آکسیجن نہیں ملتی. تو ہمارا علم جب تک ایمان کی طاقت میں نہیں بدلتا بات نہیں بنتی.